محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دنیا نہ صرف مختلف مذاہب کے حامل لوگوں سے بھری ہوئی ہے بلکہ ان میں قابل ذکر تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جو سرے سے نعوذ باللہ وجود خدا سے ہی منکر ہیں۔ ہماری مراد ہے کمیونسٹ برادری سے، اور اتفاق سے یہ واقعہ بھی اسی سرزمین پر پیش آیا جس کے باسی یہ کہا کرتے تھے کہ کمیونزم کی عمارت مذہب کی لاش پر تعمیر ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، 90 کی دہائی میں یہ واقعہ جنوبی ایشیا میں رشیا کے ایک معروف صوبے سائبیریا میں اس وقت وجود میں آیا جب وہاں کے سائنسدان اپنے سائنسی مشن کی تکمیل اور دنیا میں گہرا ترین کنواں کھودنے کا ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف عمل تھے، اور جب اس کنویں کی کھدائی 14.4 کلومیٹر زیر زمین پہنچی تو اچانک اس میں سے خوفناک انسانی چیخوں کی آواز نے ان سائنسدانوں کو نہ صرف خوف زدہ کر دیا بلکہ وہ اس غیر متوقع حادثے پر بھی غرق حیرت ہو گئے۔ ڈاکٹر ایزاکوو، جو کہ سائبیریا کے اس دور دراز علاقے میں ہونے والے پروجیکٹ کا مینیجر تھا، کے مطابق یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا روحوں کی آوازیں ہیں جو شاید کسی زیر زمین جہنم میں عذاب بھگت رہے ہیں۔ ہم نے مزید تحقیق کے لیے جب زیر زمین درجہ حرارت کو معلوم کرنے والے آلات کی مدد حاصل کی تو ہم پر کھلا کہ وہاں کا ٹمپریچر 1100 سے 2000 فارنہائٹ ڈگری تک تھا، جو کہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے اندر جہنم کا کوئی کنواں اپنی پوری ہیبت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم خوفزدہ تھے، ہم نے ان آوازوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی حساس مائکروفونز کو زیر زمین بھیجا اور ہمارے کانوں نے ان ناقابل یقین آوازوں کو واضح طور پر سنا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہاں سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد تکلیف کی شدت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایزاکوو نے مزید بتایا کہ ہم نے اس سانحے کے بعد خوفزدہ ہوتے ہوئے اس پر کام بند کر دیا۔ ڈاکٹر ایزاکوو نے بعد ازاں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اشتراکی یعنی کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے میں دوزخ، جنت یا کسی آسمانی کتاب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن سائنسدان ہونے کی وجہ سے اب مجھے جہنم کے وجود پر ایمان لانا پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اگرچہ یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ ہم اس خوفناک دریافت کے بعد سکتے کے عالم میں تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ سنا اور لوگوں کو کیا بیان کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں اور میری ٹیم ہم سب اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ یقیناً وہ کنواں کسی جہنم کا دروازہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا ٹمپریچر غیر متوقع طور پر 2000 ڈگری تک پہنچنا فطری اصولوں کے خلاف تھا۔ ناظرین، اس واقعے کی خبر اس وقت جنگل کی آگ کی طرح انسانی معاشرے میں پھیل گئی جب فن لینڈ کے ایک اخبار نے اس سٹوری کو تفصیلات کے ساتھ شائع کیا، اور پھر لوگوں کے درمیان اس پر بحث مباحثے کا آغاز ہو گیا، جو کہ مختلف آراء کی صورت آج بھی محو گردش ہے، لیکن اس پر ہونے والی کوئی بھی سائنسی تحقیق حتمی طور پر اس واقعے کی حقیقی وضاحت کے قابل نہیں ہو سکی۔ اخبار کہتا ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ واقعہ حقیقی ہے یا کہ محض افواہ، لیکن سائبیریا یا رشین حکومت نے آج تک اس کی تردید یا تائید پر کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا۔ دوستو، اسی نوع کا ایک اور واقعہ ایک فرانسیسی سمندری سائنسدان جیکی سٹوو سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، جس نے مرنے سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پانی کی انتہائی حد تک گہرائی میں جانے کے بعد میں نے بھی سمندری غاروں سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی، جس کے بعد میرے خوف نے مجھے اس سمت جانے کی اجازت نہیں دی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند یا ناپسند آنے کی صورت میں لائک اور ڈس لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیں اور ہمیں اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے بھی آگاہ کریں۔